نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین کرام، کل ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی رضاعت و حضانت کا تذکرہ کیا تھا، اور کس طرح آپ حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور وہاں 4 سال کا جو عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا اور شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا، اور پھر حضرت آمنہ کے انتقال اور حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اسی طرح حضرت ابو طالب کی پرورش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور شام کے علاقے کا پہلا سفر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کیا تھا. ہم نے اس کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے حرب فجار اور حلف الفضول کا بھی تذکرہ کیا تھا، جو معاہدہ خاص اس بنیاد پر مقرر کیا گیا تھا اور طے ہوا تھا قبائل قریش کے درمیان کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا، اور ہر وقت تعصب کے نعروں سے اٹھ کر ہر وقت مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہوا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 15-20 سال کے ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جوان عمری کو پہنچے تو چونکہ ابو طالب کی زیر تربیت تھے، زیر پرورش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب پر بوجھ نہ بنے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاش کے لیے خود اپنے آپ کو آگے کیا. اس سلسلے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ابتداءً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے سوال کیا تھا کہ حضور کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں 1 قیرات اور 2 قیرات کی اجرت پر چرایا کرتا تھا. یہاں پر معمولی سی رقم پر بکریوں کا چرانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محنتی اور کوشش کرنا اور معاش کی فکر کرنا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اور کم تر ہی کیوں نہ ہو، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. کسی پر بوجھ بننے کے بجائے اور کسی سے مانگنے کے بجائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آدمی تجارت کرے، کاروبار کرے، کسب حلال کی فکر کرے. انبیاء علیہم السلام کا یہ اہم ترین طریقہ رہا ہے، اہم ترین سنت ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس عمر کو پہنچے کہ جہاں اب ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس میدان میں لایا اور پہلے اپنے آپ کو بکریاں بھی چروائیں. اگرچہ کہ بکریاں چرانے کے پیچھے اور بھی حکمتیں تھیں کہ بکری ایک معمولی یعنی بہت کمزور جانور ہوتی ہے. بیلوں کی طرح یا اونٹوں کی طرح اور گھوڑوں کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اونٹ بتکے اور ادھر ادھر جائے، یا کوئی گھوڑا اور یا کوئی بیل یا کوئی دوسرا جانور جو بڑا ہوتا ہے، ان کو چرانے میں ان کا مالک بے انتہا ان پر ہاتھ اور ڈنڈے برسا سکتا ہے. بکری ایسا جانور ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک جگہ قائم نہیں رہتی، ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے چرانے والے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سختی اس پر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ سختی کرے گا تو وہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. لہٰذا ان 2 لائن کے خدشوں کے درمیان ان بکریوں کو چرانا پڑتا ہے کہ ان کو بھیڑیوں سے بھی بچایا جائے اور سختی بھی ان کے پاس نہ کی جائے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے بکریاں چروایا کرتے تھے تاکہ یہ بات ان کی طبیعتوں کا حصہ بنے کہ اپنی قوموں کو وہ اسی طرح آگے لے کر بڑھیں کہ نہ بہت سختی ہو نہ بہت نرمی ہو، بلکہ درمیان سے سمیٹتے سمیٹتے ان کو آخرت کی طرف اور جنت کی طرف بڑھایا جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی، اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اور آگے بڑھایا تو حضور کا پھر حال یہ تھا کہ مکہ کا ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتا تھا، امین اور امانت دار کہتا تھا۔ کئی واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی، کاروبار کیا، اور پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ ایسا پارٹنر ہم کو دنیا میں زمین میں کہیں نہیں نصیب ہوا۔ داؤد ابن الحسین، ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ قوم میں سب سے زیادہ بامروت تھے، سب سے زیادہ با اخلاق تھے، سب سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور بہت ہی معاملہ فہم تھے، اور سب سے زیادہ امانت دار تھے، سب سے زیادہ سچے اور صادق تھے، اور سب سے زیادہ جھگڑوں سے بچنے والے اور فحش سے بچنے والے اور بری چیزوں سے بچنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان ساری گندی چیزوں سے دور رہنے والے تھے۔ اسی لیے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا تھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کچھ معاملہ ہوا تھا، مجھے حضور کو کچھ رقم دینی تھی، تو میں نے ایک جگہ حضور سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے رہیے، میں جا کر رقم لے کر آتا ہوں، پھر تمہیں ادا کر دوں گا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے حضور کو واپس جا کر رقم دینی ہے، اور ایک دن، 2 دن اور 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے محمد کو وہاں ٹھہرایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں رقم یہاں لے کر آتا ہوں۔ کہنے لگے میں وہ رقم لے کر وہیں اسی جگہ پر پھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، نہ آپ نے میرے اوپر کوئی دشنام ترازی کی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ بھائی جس دن سے تم نے مجھے چھوڑا ہے تب سے تمہارے انتظار میں یہیں ٹھہرا ہوں، تم نے مجھے بڑی زحمت میں ڈال دیا ہے۔ ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن السائب رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعثت سے پہلے عبداللہ ابن السائب حضور کے ساتھ پارٹنرشپ کاروبار میں کر چکے تھے۔ جب مدینہ حضور آئے تو عبداللہ ابن السائب نے حضور سے کہا تھا، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، آپ میرے پارٹنر تھے، آپ جیسا پارٹنر میں نے نہیں دیکھا، نہ کسی بات کو آپ نے ٹالا، نہ کبھی آپ نے جھگڑا کیا۔ قیس ابن سائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کر چکے تھے، ان کا بھی جملہ یہ تھا، اور وہ بھی حضور کے بارے میں کہتے تھے، وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِ وَلَا يُشَارِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر پارٹنر اور کاروباری تاجر تھے، اور کاروبار میں سب سے بہترین دوست تھے، کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مناقشہ کرتے تھے نہ کبھی جھگڑتے تھے۔ یہی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مکہ کی گلی گلی میں اور فرد فرد تک پہنچ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں اور ایک امانت دار انسان ہیں، جس کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں بہت شاندار اس کو نبھاتے ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ یہی تذکرے چلتے چلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تذکرے سنے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو خود ہی مکہ کی بہت ہی زیادہ معزز اور بہت ہی زیادہ شریف اور بہت ہی پاک باز خاتون تھیں۔ ان کی پاکیزگی، ان کی عفت اور عصمت اور ان کی حیا اور پاک دامنی کے اتنے تذکرے تھے کہ مکہ کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ کہتے تھے، پاکیزہ خاتون کہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا ہوا تھا۔
وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بھی مال مضاربت اور پارٹنرشپ پر کوئی لے کر جائے اور وہ لے جانے والا کوئی امانت دار آدمی ہو۔ حضور کے تذکرے جب ان تک پہنچے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ آپ قریش کا تجارت کا قافلہ جا رہا ہے، میرا سامان آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، میں دوسروں کو جتنی اجرت دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو معاوضہ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ کیا اور سامان تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، اور قریش کے اس قافلے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا جو شام کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور شام کی طرف حضور جا رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال و دولت کا اور اس کی فراوانی کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ سارے قریش کا جتنا مال کل ملا کر جمع ہوا کرتا تھا، اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اس سارے قریش کے قبائل کے مقابل میں ہوا کرتا تھا۔ حضور اس مال کو لے کر اور اس کے پارٹنر بن کر چلے آگے تو بصرہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو عام معمول کا قریش کے راستے کا ٹھکانہ تھا، منزل تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اس قافلے کے ساتھ۔ اس جگہ پر ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام روایتوں میں نستورہ آیا ہے۔ پہلا راہب جس میں حضور نے ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا 12 سال کی عمر میں، وہ راہب جو تھا وہ اس کا نام تھا جرجیس، اور بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اب 25 سال کی عمر میں جب حضور کا دوسرا سفر ہوا شام کی طرف، تو اس وقت ایک دوسرے راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے قبیلے والوں سے اور کچھ قریب میسرہ سے جو حضور کے غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں اور ہمارے قریشی آدمی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ ان کو اتنی تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں، خدا کی قسم، ہوا وہوا نبی وہوا آخر الانبیاء، یہ وہی ہیں اور خدا کی قسم وہی ہیں، اور یہی ہیں جو آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ کہا یہ جو درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں ٹھہرا، اور یہ درخت کے نیچے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد سے ابھی تک کوئی دوسرا آدمی نہیں ٹھہرا ہے، یہاں پر کوئی نبی کے علاوہ آدمی نہیں ٹھہر سکتا، یہی آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی منڈی میں اپنے تجارت کو اور اپنے کاروبار کو چلایا، وہاں پر بڑا نفع ہوا، دگنا اور تگنا بلکہ کئی گنا نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے قافلے والوں کو بھی زبردست نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف جب پلٹے تو میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے وہ عجیب و غریب، یعنی خلاف اسباب کے چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ حضور جب بھی چلتے ہیں، دھوپ جب بڑھتی ہے تو ابر سایہ کرتا ہے، اور اس طرح نستورہ کا یہ کہنا کہ یہی آخری نبی ہیں کہ اس درخت کے نیچے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہ ساری چیزیں میسرہ نے ذہن میں رکھی تھیں، اور یہ ساری کی ساری کرامتیں وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ قافلہ جب واپس آیا تو روایتوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں اور قافلہ آ رہا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 مرغ ہیں، مرغ یا فرشتے ہیں جو حضور کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہیلیوں کو اپنے بلایا اور بلا کر بتایا کہ دیکھو یہ کیا عجیب معاملہ ہے محمد کا کہ ان کے اوپر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں فرشتوں کا تذکرہ ہے، تو اس سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ نبی کے علاوہ عام انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اگر اللہ اس کو دکھانا چاہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عظمت اور عزت اور بڑھ گئی۔
جب یہ واپس قافلہ پہنچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال اپنا نکالا تو دیکھا کہ کئی گنا نفع پہلے کے مقابل میں زیادہ ہیں، اور میسرہ کو اپنے غلام کو جب بلایا تو میسرہ نے یہ ساری رودات سفر کی سنا دی کہ ان کے ساتھ تو یوں ہو رہا تھا، یوں ہو رہا تھا۔ یہ ساری باتیں لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن عبد الاسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچیں۔ وہ ایک عیسائی آدمی تھے اور عالم تھے اور بہت نیک آدمی تھے، موحد تھے، اور آخری نبی کے انتظار میں تھے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سریانی اور عبرانی زبان سیکھ لی تھی اور عربی میں انجیل کو منتقل کر رہے تھے۔ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے کے سارے حالات جب سنائے تو وہ ورقہ کہنے لگے کہ اگر یہ باتیں ساری کی ساری جو تم سنا رہی ہو سچی باتیں ہیں تو خدا کی قسم ہے محمد اس امت کے وہی نبی ہیں جس کا انتظار ساری کی ساری انسانیت کو ہے، اور میں ان کو ان کی علامتوں سے پہچان سکتا ہوں کہ یہی وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی آخری نبی بنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو اور اس ورقہ کے جملوں کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھیں کہ یہ برکت ان کے حصے میں آئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کہلائیں۔ اس سے پہلے چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شوہر ان سے پہلے گزر چکے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ خاتون تھیں، اور عمر کی 40ویں برس میں ان کی عمر چل رہی تھی، 40 سال کی خاتون تھیں، اور ایک خوبصورت اور ایک باعزت اور عفت و عصمت میں طاہرہ کا لقب جس کو مکہ جیسی بستی نے دیا ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس پائے کی وہ خاتون تھی ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے اور بڑے بڑے شریفوں نے اور بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن انہوں نے سب کو رد کیا تھا کہ وہ ان کے پلے کا کوئی انسان ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف و کمالات اور خصائص اور شمائل کو جب انہوں نے سنا تو ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہی ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لہذا روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک سہیلی تھی نفیسہ جن کا نام تھا، ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نفیسہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں محمد سے کچھ بات کرتی ہوں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور سے کہا کہ اب تو آپ ماشاءاللہ 25 سال کے نوجوان ہو چکے ہیں، کیا آپ شادی کا ارادہ نہیں رکھتے؟ اس وقت مالی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے۔ حضور نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ شادی کے لیے مال اور گھر اور فلاں اور چنا کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس وقت شادی کا سوچنا بظاہر میرے لیے کوئی عام بات نہیں ہے اور یعنی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ نفیسہ کہنے لگی کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ وہ گھر کا بھی مسئلہ حل کر دے اور ان کی برکت سے پیسوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور کوئی بوجھ بھی آپ پر نہ پڑے تو پھر کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی خاتون ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ایسی خاتون آج کل کہاں پائی جاتی ہیں اور ایسا نظام کہاں ممکن ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہیں۔ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں، وہ دل سے ہی آپ کی عظمت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی بڑائی کا اقرار کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو میں بھی پھر راضی ہوں کہ وہ طاہرہ ہیں اور بہت باعزت خاتون ہیں، لیکن میں اپنے چچاؤں سے اس سلسلے میں پہلے مشورہ کروں گا۔ حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ ابو طالب اس پر خوشی خوشی راضی ہوئے، اور بھی چچا جو دوسرے تھے وہ بھی خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہوئے۔ ایک وقت طے کیا گیا اور حضور اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے چچاؤں اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے،
اس وقت ایک مجمع جمع ہوا تھا، دعوت ان کی گئی تھی، اور حضرت ابو طالب نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا جو ہے سو خطبہ پڑھا تھا، ایک بہترین خطبہ تھا جس کے آخری جملے تھے جو بہت شاندار جملے تھے۔ گویا ابو طالب نے حضور کی اوصاف کو بہت مختصر لفظوں میں گنا لیا تھا، فرمایا تھا اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجح به شرفا وفضلا وعقلا وعلما فإنه في المال قل ولكنه ذل زائل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے ساتھ کسی قریش کے نوجوان کا موازنہ کیا جائے گا تو محمد اس نوجوان سے علم میں، فضل میں، عقل مندی میں، دانائی اور بینائی اور پاکیزگی میں بڑھ جائیں گے۔ آج ان کے پاس اگرچہ کہ مال کم ہے، لیکن مال تو ڈھلتا سایہ ہے اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز ہے۔ وَلَهَا فِي خُدَيْجَةِ بْنِ خُوَيْلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، اور ان کی خواہش خدیجہ ابن الخویلد سے شادی کرنے کی ہے، اور خدیجہ ابن الخویلد کی بھی ان کی بھی خواہش محمد سے شادی کرنے کی ہے، اس لیے میں نکاح پڑھا رہا ہوں۔ یہ نکاح متعین ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 اونٹ متعین ہوا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی جو ہے وہ مہر متعین کیا گیا تھا، جو آج کے وزنوں کے اعتبار سے 1.5 کلو چاندی بنتا ہے، اور یہی مہر فاطمی ہے جو حضرت فاطمہ کا بھی مہر آگے چل کر بنا تھا، اور حضور کی ساری بیٹیوں کا تقریباً یہی مہر تھا، اسی کو مہر فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ 1.5 کلو چاندی مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا یہاں پر مسئلے کے اعتبار سے ایک بات سلسلے میں کہہ دوں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ عدم واقفیت کی وجہ سے بچیوں کے مہر کے بننے کے وقت یہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا مہر ہوگا، تو کہتے ہیں کہ بھئی لکھ دو مہر فاطمی ہوگا۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے لکھنا بھی چاہیے، اور لڑکے والوں نے بھی ذرا سوچ سمجھ کر ہی اس کو لکھوانا چاہیے کہ مہر فاطمی جو ہے وہ 1.5 کلو چاندی ہوتا ہے۔ اپنی استطاعت کے اعتبار سے مہر باندھنا چاہیے، نہ ہی بہت کم ہو کہ اس میں عزت ہی باقی نہ رہے عورت کی، اور نہ ہی اتنا زیادہ ہو کہ صاحب دینے کا کوئی عنوان ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے ایسا مہر جو استطاعت کے اعتبار سے ہو وہ باندھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، اور یہ زندگی اب آگے بڑھی۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولادیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے، حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ باقی 6 اولادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے ہوئی تھیں۔ پہلے حضرت ابو القاسم لڑکے پیدا ہوئے جن کا انتقال ہوا، اور انہی کے نام پر حضور کی کنیت ابو القاسم تھا، قاسم ان کا نام تھا۔ حضور اپنی کنیت انہی کی نسبت پر ابو القاسم رکھتے تھے۔ پھر زینب تھیں، ام کلثوم تھی، رقیہ تھیں، اور آخری بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ تھیں، اور ایک لڑکے تھے عبداللہ جن کا نام تھا طیب الطاہر، انہی کا لقب ہے، اور انہی کو طیب الطاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، جن میں لڑکے تو انتقال کے بعد ہی، یہ پیدائش کے بعد ہی انتقال کر گئے، اور 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان تینوں کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حیات تھیں، اور 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اسی شرافت کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، آپ کے وقار اور آپ کی یعنی بزرگی کے لوگ قائل ہوتے گئے، اور آپ کی بزرگی کو 4 چاند لگتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔
واقعہ تھا تعمیر کعبہ کا، بیت اللہ کی تعمیر کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ یہ تھوڑا سا مختصر میں کعبہ مکرمہ کی بھی تاریخ سن لیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم نے کی تھی۔ جب ان کو زمین پر اتارا تھا تو وہ آسمانوں پہ جب تھے تو بیت معمور کا طواف کرتے تھے، اس سے دل لگتا تھا۔ زمین پر جب اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمت رکھی، ان سے کہا کہ جس طرح وہاں تمہارا دل ایک گھر کے ساتھ مانوس تھا، اسی کے لیے ہم نے ایک زمین پر بھی ہم نے گھر اتارا ہے، لہذا تم اس کو بناؤ بھی، تعمیر بھی کرو، اس کی عبادت بھی کرو۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ 40 حج پیدل حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے بیت اللہ کے 40 حج پیدل کیے۔ اور ہماری اس زمین کو یہ شرف ہے، جس ملک کو ہم اپنا ملک کہتے ہیں، ہندوستان کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں، کہ بیت اللہ کا سب سے پہلا حج اگر کہیں سے ہوا ہے تو وہ اس ملک سے ہوا ہے کہ حضرت آدم یہاں سے گئے تھے اور حج کیا تھا، 40 پیدل حج یہاں سے ہوئے تھے۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس وقت یہ بیت اللہ منہدم ہو گیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس گھر کی تعمیر کروائی، اور حضرت ابراہیم کا ہم نے قصہ تفصیل سے بیان کر دیا کس طرح وہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے بیت اللہ کی ایک مرتبہ تعمیر ہوئی، اور اب یہ چوتھی تعمیر تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 سال کی عمر میں ہو رہی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ جو دیواریں کھڑی کی گئی تھیں وہ صرف 9 فٹ کی دیواریں تھیں۔ آدم انسانی قد سے بہت زیادہ بڑا ہوئی دیواریں نہیں تھیں، اور اوپر چھت نہیں تھا، وہ کھلا رہتا تھا۔ اندر کچھ خزانے تھے، کچھ زیورات یعنی جواہر تھے جو اندر رہتے تھے بیت اللہ کے اندر۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں کی چوری ہو گئی، وہ ساری چیزیں چوری کر لی گئیں، کسی چور نے بیت اللہ کے خزانے چرا لیے۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ اسی سال ایک سیلاب آیا جس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا، اس نے ان ساری دیواروں کو زبردست قسم کا نقصان پہنچایا۔ ڈر تھا کہ یہ دیواریں کب پتہ نہیں گر جائیں۔ قریش یہ چاہتے تھے کہ اثر نو تعمیر کی جائے، لیکن چونکہ اللہ کا گھر تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان دیواروں کو گرائے اور پھر سے اس کے اوپر بنیادیں رکھے۔ آخر کار مشورہ ہوا، اور مشورے کے اندر یہ طے کیا باضابطہ کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس میں کسی زناکاری کا مال نہ ہو، جوے کا اور سٹے کا مال نہ ہو، اور اسی طرح سود کا مال نہ ہو، اور ایسے ہی ناحق کسی سے لیا ہوا مال بھی نہ ہو، بلکہ پاکیزہ مال سے ہی ہم اس بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ مشورے سے یہ ساری چیزیں طے ہوئیں، بیت اللہ کی حدود بھی طے ہوئے کہ کدھر کدھر کا حصہ کون کون بنائے گا۔ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو عمارت ابھی کھڑی ہوئی تھی اس کو گرائے گا کون۔ ولید ابن مغیرہ ایک شخص تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اوپر سے کچھ حصے کو توڑا، اور توڑنے کے بعد وہ نیچے اتر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک دن کا انتظار کرو، اگر ولید پر کوئی مصیبت آئی اور آفت آئی تو سمجھنا یہ تعمیر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی مصیبت و آفت نہیں آئی تو سمجھ لینا کہ پھر یہ تعمیر اللہ کو پسند ہے۔ ایک دن گزرا، ولید پر کوئی مصیبت نہیں آئی، تو لوگوں نے بھی سمجھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا اللہ کی بھی مشیت ہے، لہذا اب ان دیواروں کو نیچے اتارا گیا۔ اس جگہ پر ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ دیواروں کو نیچے اتارنے کے بعد جب اس کے پائے لگے، جو خاص حضرت ابراہیم نے رکھے ہوئے پتھر تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پایوں کو بھی توڑ کر پایوں کو اثر نو نئے پائے ڈالیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، جو پتھر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، 2 پتھروں کے درمیان اپنی کدال رکھ کر اس نے جب پتھر کو ہلانے کی کوشش کی، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک زوردار دھماکہ مکۃ المکرمہ میں ہوا اور ساری زمین ہلنے لگی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان پتھروں کا ان کی جگہ سے ہلانا اور ہٹانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا اسی کے اوپر اب دیواروں کو تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرداں ہیں، قربانی دینے والوں کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، کہ جو پتھر حضرت ابراہیم کے لگے ہوئے تھے ان پتھروں کا ہلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اور ان پتھروں کے ہلنے کو بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی غیرت نے اور آپ کے رحمت نے گوارا نہیں کیا۔
اسی درمیان معلوم ہوا کہ ایک روم سے کوئی کشتی جا رہی تھی سمندری علاقے سے، وہ کشتی دریا کی نظر ہو گئی اور ٹوٹ پھوٹ کر جدہ کے ساحل پر وہ آ کر پڑی ہوئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ فوراً جدہ پہنچا اور جو لکڑیاں تھیں اس کشتی کی شاندار بڑے بڑے تختے تھے، وہ تختے خریدے اور اسی تختوں پر بیٹھ کر ایک رومی معمار تھا جو کاریگر، اچھا کاریگر تھا، اس بلقوم اس کا کچھ یا نام آتا ہے، تو وہ اس کو بھی لیا، ان تختوں کو بھی لیا اور وہ لے کر مکۃ المکرمہ آیا، اور اسی کو اس نے بیت اللہ کے اوپر چھت کی شکل میں چھت بنایا اسی رومی اور عیسائی معمار کے ذریعے سے، اور اس طرح یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ بیت اللہ چونکہ حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا وہ مستطیلی شکل میں تھا، یعنی جس طرح بیت اللہ کا دروازہ ہے اور پیچھے کی جو جانب تھی یہ لائن لمبی تھی اور دوسری طرف کی دیواریں کچھ رقبے میں چھوٹی تھیں، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، کہ وہ حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر تھا۔ لیکن ان قریش کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک حصے کو اس بیت اللہ کے باہر نکالتے ہیں اور دیوار ادھر سے بنا لیتے ہیں، جب پیسہ آئے گا تو ہم حتیم کو بھی اندر کر لیں گے۔ اس طرح گویا مربعی شکل میں بیت اللہ ان قریش کی تعمیر پر بن گیا، ورنہ وہ مستطیلی شکل میں تھا بیت اللہ۔ اب جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا۔ ہر قبیلہ اور ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں رکھوں تاکہ یہ بزرگی اور یہ شرف ہمارے خاندان میں آئے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ بات بگڑتی چلی گئی، بگڑتے بگڑتے نوبت یہاں تک آئی کہ شاید اب تلواریں نکل جاتی اور یہی حرم، یہ خون سے کی ندیاں یہاں بہہ جاتی۔ ایک آدمی بیچ میں پڑا اور اس نے کہا کہ بھئی لڑنا جھگڑنا مناسب نہیں ہے، یوں کرو کہ سب یہیں ٹھہرے رہو، کل کی صبح جب ہوگی تو دیکھو کہ پہلا شخص کون حرم کے اندر آتا ہے، اور جو شخص پہلا آئے گا وہی ہمارے اس قضیے میں فیصلہ کرے گا، مسئلے میں فیصلہ کرے گا۔ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، سب وہیں ٹھہرے رہے۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کی زبان پہ تھا ھذا محمد ھذا الامین رضینا، یہ محمد ہے، یہ امانت دار ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسئلہ جب ان کا مسئلہ جب سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، بچھایا گیا اس کو۔ حضور نے کہا ہر قبیلے کا ایک سردار ایک ایک کونے کو اس چادر کے پکڑ لے۔ ہر ایک نے ایک ایک کونے کو چادر کے پکڑ لیا۔ حضور نے کہا اب اس پتھر کو لے کر اس جگہ تک چلو جہاں پر اس پتھر کو رکھنا ہے۔ یہ سارے کے ساروں نے اس پتھر کو حجر اسود کے مقام تک لایا۔ پھر حضور نے کہا کہ میں تم سب کی طرف سے نمائندہ بن کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ اس طرح ایک ایسا مسئلہ جو بہت جانے لینے والا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانش مندی اور قوت فیصلے کی برکت سے یہ قضیہ بھی ٹلا، اور واقعی ایسا فیصلہ تھا جس کو ہر قریش کے قبیلے نے قبول بھی کیا کہ اس میں ہر ایک کی عزت باقی رہی، ہر ایک کا مقام باقی رہا، ہر ایک کے حصے میں یہ شرف اور یہ بزرگی بھی آئی۔ بیت اللہ کے اس قضیے کے مکمل ہونے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ان کافروں کے اور مشرکوں کے جو جاہلانہ اور مشرکانہ اور یعنی واہی اور تباہی والے خیالات تھے، عقائد تھے، حرکتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت ان چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی اور متنفر ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس سے بیزار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لہذا اب یہ عرصہ تھا کہ وحی اور نبوت سے نمازے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جتنا قریب آ رہا تھا اتنا حضور کی طبیعت ان جاہلی رسومات سے نفرت اور ان کے خلاف جو ہے سو ان کے خلاف بغض اور عداوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے بھی کٹتے چلے جا رہے تھے۔ جہاں کہیں کوئی چیز ایسی دیکھتے جو ملت ابراہیمی سے ہٹ کر ہوتی، حضور کو شدید نفرت اس سے ہوتی۔ لہذا ضرورت کے حد تک اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، ورنہ خلوت اور تنہائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ بنا تھا۔ اسی محبوب مشغلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب کیا کہ شہر کی اس ہمہ ہمی سے اور گہمہ گہمی سے اور اس شور و شرابے سے دور ہٹ کر
کہیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے ان اسرار کو، ان رموز کو، ان باریکیوں کو، اور ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جائے جو اس جاہلی معاشرے کے نیچے کہیں دبے مرے پڑے ہوئے تھے۔ لہذا 38 سال کی عمر سے 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اعتکاف شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا معمول عمومی طور پر یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سارا مہینہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور 1 شوال کو اتر کر مکہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کچھ دن مکہ رہتے، بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے اور پھر توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے۔ 38ویں سال کے رمضان کا اعتکاف اسی طرح کیا، 39واں سال کا اعتکاف اسی طرح کیا، 40ویں سال کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف فرما رہے تھے، اکثر مورخین اور محدثین اور اکثر سیرت نگاروں نے اسی کو راجح کہا ہے کہ حضور پر جو پہلی وحی آئی اس وقت آئی جب حضور کی عمر 40 سال 6 مہینے ہو چکی تھی اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اب اس کی تاریخ کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے کہ 12 تھی یا 17 تھی یا 21 تھی یا کچھ کم و بیش تھی۔ بہرحال جو بھی تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ اس درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس اعتکاف اور اس وحی کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 6 مہینے پہلے، اس وحی کے اترنے سے 6 مہینے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھتے تھے، اور ایسے خواب دکھتے تھے جو کچھ رات کی تاریکی میں دیکھتے، دن کے اجالے میں وہی کھل کر سامنے آ جاتا۔ اس کو رؤیا صالحہ اور مبشرات کہا جاتا ہے، اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا 46واں حصہ کہا ہے کہ 23 سال کو اگر 6 مہینے سے لگائیں تو یہ 46واں حصہ ہوتا ہے۔ 6 مہینے مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے۔ ان خوابوں کی نوعیت یہ تھی کہ جو رات دیکھتے تھے وہ دن میں کھلی صبح کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک تعلق عالم غیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابوں کے ذریعے سے بنا رہا تھا۔ یہاں ایک بحث ہے کہ بھئی خواب کی حیثیت کیا ہے، تو یہ ایک اور الگ جگہ کا تفصیل کا عنوان ہے۔ اتنا ہونا چاہیے کہ خواب دلیلی اعتبار سے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن مبشرات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ نیک آدمی کے لیے نیک اچھے خواب خوشخبریاں بن کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور بعض خواب ہوتے ہیں کہ جو صرف جو ہے سو تحدیث نفس ہوتا ہے، دن بھر جو آدمی نے کیا وہی خواب میں دیکھ لیتا ہے، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو، مومن کو خصوصاً ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے وقت حضور نے کہا کہ رات میں اگر ڈراؤنی خواب دیکھ لو تو اپنی کروٹ بدل لو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور بائیں جانب تھو تھو ایسے کر لو 3 مرتبہ اور کروٹ بدل لو تو یہ اثر چلا جائے گا۔ لیکن خواب یہ ہے کہ جو خواب دیکھتے ہیں وہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور خواب اصل میں جو سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سب سے اچھے خواب اور سچے خواب ان کے ہوتے ہیں جن کی زبان بھی سچ بولتی ہے۔ جھوٹوں کے خواب عام طور پر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، سچوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ حضور تو سچوں کے سچے تھے، اس لیے 6 مہینے حضور کو خواب دکھلائے گئے۔ ان 6 مہینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے بعین ہی صبح ویسا ہی ظاہر ہوتا، بخاری شریف کی روایت میں۔ اس کے بعد جب یہ 6 مہینے کا عرصہ مکمل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اس موقع پر بعض روایتوں میں شق صدر بھی ہوا، اور حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض روایتوں میں ایک زمرد کی تختی تھی جس کو لے کر آئے تھے، اور اس پر وہ پہلی یعنی آیتیں تھیں قرآن پاک کی، ان کو سامنے رکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا تھا اقرا، پڑھو۔ حضور نے کہا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو حضرت جبرائیل نے حضور کو زور سے ایسے پھینچا تھا کہ حضور کہنے لگے کہ بس یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ پھر مجھے جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھنا جانتا۔ انہوں نے پھر مجھے زور سے پھینچا اور اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر زور سے پھینچا۔ 3 مرتبہ یہ پھینچنا ہوا اور دبانا ہوا، اور پھر اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا ہے۔ پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم حاصل کرنا سکھایا اور انسان کو وہ سارا علم دیا جو انسان جانتا بھی نہیں تھا، اسے کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ وحی تھی اور اس کا اثر تھا اور اس کا جو بوجھ تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آنے والے اس بوجھ سے اتنے حیران تھے اور پریشان تھے کہ حضور نے اپنا وہ اعتکاف چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مکہ آئے اور گھر میں آ کر حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، مجھے لپٹاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے ختم ہونے کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باز خاتون تھی جو حضور کے علامات، حضور کے نشانیاں، حضور کے بارے میں لوگوں کا کہنا اور حضور کی کرامتیں معجزات سب دیکھ چکی تھی۔ ان کی زبان سے جو برجستہ جملے نکلے وہ بہت عجیب جملے ہیں، اور وہ جملے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھروں میں لکھ کر لگانے چاہیے کہ یہ وہ جملے ہیں جو 40 سالہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کیسے فرد تھے اور سوسائٹی کے کیسے نمائندے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ نہیں مر سکتے۔ کیوں نہیں مر سکتے؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ بے روزگاروں کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدوں کی مصیبتوں میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو ہٹانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس کے اندر اتنی عمدہ صفات ہوں اور اتنی اعلیٰ صفات ہوں، اس کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو علم رکھنے والے تھے، اور ان سے یہ ساری صورتحال جب سنائی تو ورقہ بن نوفل میں کہا کہ ھذا الناموس الذی جاء به علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے اوپر وہی لے کر آیا تھا۔ پھر جب وہ سن کر واپس آئیں تو حضور کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ورقہ بن نوفل سے کہا کہ چچا کے بچے، ذرا ان سے بھی سن لو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ حضور نے اپنی ساری رودات حضرت ورقہ کو سنائی، ورقہ بن نوفل کو، ان ساری کی ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ آپ ہی وہ شخص ہو جس کو اللہ نے آخری نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، جن پر اللہ نبوت کو ختم کرے گا، اور آپ ہی وہ نبی ہو جس کو ان کی قوم بلکہ یہ کہا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی ضرور مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ حضور نے کہا کہ کیا یہ میری قوم جو مجھے امین و صادق کہتی ہے یہ مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ ہی نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب کبھی کسی نبی نے اعلان حق کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھایا ہے اور کھڑا کیا ہے، اس کے لیے اس کی قوم دشمن بنی ہے، حاسد بنی ہے، اس کے لیے انہوں نے مکر کیا، اس کو بستی سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکالنے کی کوشش کرتی تو میں پورا آپ کا ساتھ دیتا، میں آپ پر ایمان لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں کہ پھر واپس گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ پھر اپنا اعتکاف مکمل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اب حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں اور اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر ختم کر دوں، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے بیچ میں آئے۔ وہ کیا نظام بنا کہ حضور یہ کام نہیں کر سکے اور حضور خودکشی نہیں کر پائے۔ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے پھر درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں ایک اعلان کل کے تعلق سے یہ کرنا تھا کہ کل 12:30 سے 1 کے درمیان جمعہ سے قبل انشاءاللہ بیان ہو جائے گا صرف، اور 2 بجے سے 3 بجے کا جو سیرت کا سیکشن ہے وہ کل نہیں ہوا کرے گا۔
جمعہ کے دن صرف 12:30 سے 1 بجے تک کے درمیان بیان ہوا کرے گا، وہ سن لیا کریں۔ اور جمعہ کے دن یہ سیرت مصطفیٰ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ رات میں 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ کل کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھیں کہ 12:30 سے 1 کے درمیان بیان ہو جائے گا، اور رات میں 7 سے 8 کے درمیان سوال جواب کا سیشن ہوگا۔